السلام علیکم پیارے دوستوں، وہ کون تھا ایپیسوڈ 4۔ کشمیر ایمپوریم پر ملنے والے بوڑھے کی پر اسرار شخصیت نے اس سگار باکس کو شوکیس سے نکال کر کھولے بغیر گفٹ بیگ میں بند کر دیا تھا۔ کیا وہ اس پیپر کی موجودگی سے واقف تھا؟ بچے کی آنکھ ضرور کسی مخصوص اہمیت کی حامل رہی ہوگی، ورنہ جوگیا کو خاص طور پر گفٹ بیگ کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خاصی دیر تک اس مختصر پیپر کو الٹ پلٹ کر مختلف زاویوں سے دیکھتا رہا۔ ممکن ہے وہ میرا وہم رہا ہو، لیکن بچے کی وہ آنکھ ہر زاویے سے مجھے اپنے وجود میں چبھتی محسوس ہوئی۔ میں کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے اس پیپر کو اپنے کپڑوں کی الماری میں چھپا کر رکھ دیا اور نہانے کے ارادے سے غسل خانے میں چلا گیا۔ رات کے کھانے پر میری والدہ نے پھر میری شادی کا ذکر ایک نئے انداز سے چھیڑ دیا۔ دانش بیٹے، انہوں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، خدا کے ہر کام میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور کارگر ہوتی ہے جو بندہ قبل از وقت کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بیگم نفیس نے شادی کے وقتی التوا کے سلسلے میں جو بات کہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ ضروری نہیں ہے کہ میرا اندازہ درست ہو، ماں نے کچھ توقف سے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد کے بیرسٹر نفیس سے کتنے گہرے اور پرانے مراسم قائم ہیں۔ بیگم نفیس کو میں نے ہمیشہ اپنا ہمنوا پایا ہے۔ میرے اور ان کے درمیان کبھی کوئی غلط فہمی بھی نہیں پیدا ہوئی۔ تمہارے والد کی موت کے بعد ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ کم ہونے کی بجائے اور مستحکم ہو گیا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ فاخرہ کے لیے تمہیں شروع سے پسند کرتی ہیں۔ میرے علاوہ تمہارے والد کو بھی فاخرہ پسند تھی۔ میں نے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہی پرانی واقفیت کو رشتہ داری میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب بھی میرے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی۔ ماں سانس لینے کی خاطر ایک ثانیے کو خاموش ہوئی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اور فاخرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی شادی خوشگوار مستقبل کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے بیگم نفیس نے مجھ سے کوئی بات پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا۔ فی الحال میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لیکن ماں کچھ کہتے کہتے خاموش ہوئی تو میری تشویش دوچند ہو گئی۔ ان کے چہرے پر طاری تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ مجھے کوئی بات بتاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کیا آپ کے خیال میں انہوں نے اپنے شوہر کے کسی عزیز کی موت والی بات؟ نہیں، ماں نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بیگم نفیس نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہی ہوگا۔ پھر آپ کو کس بات کی تفتیش ہے؟ میں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ شادی 2 ماہ آگے بڑھ جائے گی تو دونوں ہی خاندانوں کو زیادہ تیاری کا موقع مل جائے گا۔ والدہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اس بات میں گردن کو جنبش دے کر کھانے کے میں مشغول ہو گئی، لیکن میرے دل میں ایک پھانسی چبھ گئی تھی۔ ماں نے جو بات چھیڑی تھی وہ بلا مقصد نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، کوئی خاص بات، لیکن کسی خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں نے بلا وجہ ماں کو کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی نارمل ہو گئی۔ میں نے بھی موضوع بدل کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، لیکن یہ خیال بہرحال میرے ذہن میں رہ رہ کر کلبلا رہا تھا کہ آخر وہ کیا بات تھی جو ماں کے لبوں تک آتے آتے رہ گئی۔ کیا اس بات کا بھی کوئی تعلق میرے والد کی موت سے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا تھا تو پھر بیگم نفیس کا ذکر درمیان میں آنے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ کیا وہ بھی کسی اہم راز سے واقف تھی؟ کھانے کے بعد والدہ اپنی خوابگاہ میں چلی گئی تو میں اپنی اسٹڈی میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس وقت رات کے 10 کا عمل تھا۔ میں عام طور سے 11 بجے تک سو جانے کا عادی تھا، لیکن اس روز جوگیا کے سامنے آنے کے بعد سے پے در پے ایسے حالات سامنے آ رہے تھے جنہوں نے میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی تھی۔ جوگیا کا یہ باور کرانا کہ میں نے اگر والد کی موت کے اسباب معلوم کرنے سے بیشتر شادی رچائی تو فاخرہ کسی ناگہانی موت کا شکار ہو جائے گی۔ بیگم نفیس کا میرے گھر آ کر شادی کی تاریخ 2 ماہ آگے بڑھانے کی درخواست، گفٹ بیگ کے رکھے ہوئے سگار باکس سے بچے کی آنکھ والے پیپر کا برآمد ہونا، ماں کا یہ اظہار خیال کہ بیگم نفیس ان سے کوئی بات پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے،
پھر ماں کا خاموشی اختیار کر لینا، یہ باتیں ایسے تسلسل سے پیش آئی تھی کہ میرا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں حالات کی کڑیاں ملانے کی کوششوں میں مصروف تھا جب دیوار پر لگی گھڑی نے گھنٹے بجا کر رات کے 11 کا اعلان کیا۔ میرے خیالات کا شرازہ منتشر ہو گیا۔ روپ نگر میں کشمیر ایمپوریم سے شروع ہونے والے پراسرار حالات اور واقعات کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا تھا، لیکن میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے سے قاصر تھا۔ جوگیا کی آمد کے بعد سے صورتحال اور پیچیدہ ہو گئی تھی۔ میں گھڑی پر نظر ڈالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت کی پابندی کا احساس مجھے اپنے مرحوم والد سے ورثے میں ملا تھا۔ روشنیاں گل کر کے اسٹڈی سے باہر آ گیا۔ میرے قدم اپنی خوابگاہ کی سمت اٹھ رہے تھے جب مجھے ایسا لگا جیسے پیپر میں نظر آنے والے بچے کی وہی آنکھ کہیں قریب سے میری ایک ایک حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہی ہو۔ میں غیر اختیاری طور پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے تیزی سے گھوم پھر کر اطراف میں نظر دوڑائی، پھر مجھے خود ہی اپنی حماقت پر ہنسی آ گئی۔ پیپر کے سیال مادہ میں محفوظ کی گئی وہ آنکھ بھلا میرا تعاقب کس طرح کر سکتی تھی؟ وہ احساس محض میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ پے در پے رونما ہونے والے غیر یقینی حالات اکثر انسان کو وہموں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میں بھی اس وقت شاید کسی ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھا۔ میں اپنا ذہن جھٹک کر خوابگاہ میں داخل ہوا تو پھر ایک غیر یقینی صورتحال نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی۔ میرے کمرے میں گھپ اندھیرا طاری تھا، جبکہ میں سوتے وقت بھی ہمیشہ ایک نائٹ بلب جلائے رکھنے کا عادی تھا۔ یہ بات گھر کے تمام ملازموں کے علم میں تھی، چنانچہ یہ سوال قدرتی طور پر میرے ذہن میں ابھرا کہ لائٹ کون بند کر سکتا ہے؟ پھر ایک ممکنہ جواب نے میری تشبیہ کر دی۔ اندھیرے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ بلب فیوز ہو گیا ہو۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا۔ میں شاید حالات کے پیش نظر ضعیف الاعتقاد ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ میں نے فوری طور پر اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا، سچویشن کیسی ہی کیوں نہ ہو، میں آئندہ سے اپنے اعصاب کو متاثر نہیں ہونے دوں گا۔ پھر شانے جھٹک کر میں نے سوئچ بورڈ کی طرف قدم بڑھایا۔ خوابگاہ میں لائٹ بلب کے علاوہ بھی متبادل روشنی کا انتظام تھا۔ میں اندازے سے سوئچ بورڈ کی سمت ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ ایک سرسراتی ہوئی مدھم آواز میرے کانوں میں گونجی، روشنی مت کرنا ورنہ تم ایک خوبصورت موقع ضائع کر دو گے۔ وہ آواز بہت واضح طور پر میری قوت سماعت سے ٹکرائی تھی، میرا وہم نہیں ہو سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سوئچ بورڈ کی طرف سے ہاتھ کھینچ کر خوفزدہ ہوئے بغیر سوال کیا۔ دروازہ اندر سے بولڈ کر لو۔ وہی مدھم آواز جو کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی دوبارہ میرے کانوں میں گونجی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ٹھوس اور سرد لہجہ اختیار کیا۔ کون ہو تم اور کس مقصد سے یہاں آئے ہو؟ اندھیرے سے آنے والی سائلنسر لگے پستول کی کوئی گولی میرے وجود کو پل بھر میں موت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ اصولی طور پر کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی مجھے وہاں سے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے موقع سے فرار ہونے کے بارے میں غور نہیں کیا۔ خطرے کے کسی احساس نے میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی بھاگ نکلنے کا خیال ہی پیدا نہیں کیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میں چونکہ پہلی بار ایسی کسی صورت سے دوچار ہوا تھا، اس لیے مجھے اس کے دوررس سنگین اور خطرناک نتائج کی فوری طور پر کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی۔ دروازہ بند کر کے دوبارہ اس پیپر کو نکال کر دیکھو، شاید تمہاری کوئی مشکل آسان ہو جائے۔ مدھم اور سپاٹ آواز نے دوبارہ میرا سوال نظر انداز کر کے جواب دیا۔ اس آواز میں کرب کی آمیزش بھی تھی۔ پیپر کے حوالے نے میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی گردش تیز کر دی۔ ایک لمحے کو میں اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتا رہا، پھر میں نے ہمت سے کام لے کر خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اندازے سے کپڑوں کی الماری کی جانب قدم بڑھانے لگا جہاں میں نے سگار باکس سے برآمد ہونے والے پیپر کو چھپا کر رکھا تھا۔ مطلوبہ الماری کے قریب پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ کمرے میں تاریک گھپ اندھیرا میری نظروں کے سامنے سے آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں اپنی خوابگاہ کے ایک ایک گوشے سے واقف تھا۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ باہر ہونے والی روشنی
میرے کمرے کے ایک روشن دان پر چمک رہی تھی۔ اس دھندلی روشنی کا وجود بھی میری بینائی کو خود اعتمادی بخش رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر الماری کا دروازہ کھولا تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ 1.5 انچ کا وہ پیپر جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے الماری کے اندرونی گوشے میں مختلف چیزوں کے نیچے چھپا کر رکھا تھا، بالکل میری نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ پیپر پوری طرح روشن تھا اور روشنی میں وہ آنکھ کسی زندہ آنکھ کی مانند گردش کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی پتلی اپنے حلقے کے درمیان حیرت انگیز طور پر حرکت کرتی دکھائی دے رہی تھی، پلکیں بھی جھپک رہی تھی۔ میرے پورے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن میں اس کی حقیقت کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ میری پوری توجہ اس آنکھ پر مرکوز تھی جو کسی زندہ بچے کی آنکھ کی طرح گردش کرتے کرتے اچانک چہرے پر جم گئی تھی۔ اس آنکھ کے سفید حلقے میں خون کی نسیں بھی آہستہ آہستہ واضح ہونے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں جاگتی آنکھوں سے کوئی بھیانک اور ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ تم اپنے والد کی پراسرار موت کا راز جاننے کے لیے بے چین ہو؟ وہی کرب میں ڈوبی آواز پھر میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ جوگیا نے تم سے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں تھا۔ پیپر کے اندر محفوظ وہ پراسرار آنکھ مجھ سے گفتگو کرنے لگی۔ اس نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، تمہیں اپنا بتانا چاہتا تھا کہ کچے دھاگے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، لیکن کسی طاقت نے اس کے ہونٹوں پر مہر لگا دی۔ زرگام، میرا اشارہ اس بوڑھے کی طرف ہے جو تمہیں روپ نگر میں کشمیر ایمپوریم پر ملا تھا، لیکن اس کے نوجوان بیٹے نے… ہاں، مدھم آواز نے میری بات کاٹ کر سپاٹ انداز میں کہا، اس نے بھی غلط نہیں کہا تھا۔ زرگاب کو مرے پورے 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی بے چین روح ابھی تک میری ہی طرح تمہاری دنیا میں بھٹک رہی ہے۔ وہ کسی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، میرے پاس وقت کم ہے، میرا ہاتھ تھام کر خاموشی سے چلو۔ زندہ آنکھ کی پتلیاں بے چینی سے متحرک ہو گئی۔ جو کچھ دیکھنا اسے صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا، جوگیا کے علاوہ کسی اور کے سامنے زبان کھولنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ… اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ ورنہ میں نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے سوال کیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت زیادہ سوالات سے گریز کرو، پیپر اٹھا کر جیب میں رکھ لو، خود پر ہر حال میں قابو رکھنے کی کوشش کرنا، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے 1 ثانیے کے لیے کچھ سوچا، پھر روشن پیپر کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی پیپر کی روشنی اچانک گل ہو گئی۔ میں نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ روپ نگر میں کشمیر ایمپوریم میں زرگاب سے ہونے والی ملاقات کے بعد سے جو کچھ ہو رہا تھا حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہی تھا۔ کسی زندہ انسانی آنکھ کا ایک پیپر میں اس طرح بند ہونا کہ اس میں زندگی کی حرارتیں باقی رہیں، ناممکن تھا۔ لیکن میں اپنے آپ کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ اگر سفلی کے ناپاک عمل کے ذریعے 16 فٹ کا کچا سوتی دھاگا ایک پکی عمر کے درمیانہ قد انسان کے پورے جسم کا خون چوس کر اسے موت کی نیند سلا سکتا تھا، تو کسی بچے کی آنکھ کو پیپر میں بند کر دینا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ البتہ اس میں زندگی کی تمام علامتوں کا برقرار ہونا یقیناً تعجب خیز۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ شعبے بازی کا کمال بھی ہو سکتا تھا۔ نظر بندی کے ذریعے سڑکوں پر کھیل تماشا دکھانے والے بھی ایسے کمال دکھاتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جادو برحق ہے، اس کا کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ ہولی اور دیوالی کے موقع پر اڑائی جانے والی جیودھاری ہانڈیوں کے سلسلے میں بھی ابھی تک دنیا کا کوئی سائنسدان یا محض کوئی توجیہ نہیں پیش کر سکا۔ پچھلی پیڑھیوں اور بدروحوں کے تصور کے سلسلے میں بھی عقل سلیم کسی بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، لیکن دنیا کے گوشے گوشے میں آج بھی بے شمار عینی شاہد اپنی بیٹیوں کے ساتھ زندہ۔ مغرب میں بلیک میجک کو ماننے والوں کی کمی نہیں۔ وہاں کے جادوگر اور جانے مانے بڑے بڑے پروفیسر
لوگوں کی بھاری معاوضے کے عوض ان کے بچھڑے ہوئے عزیز و اقارب کی ارواح سے بات کراتے ہیں۔ قدرت کی کاریگری میں حرف آخر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مقدس کتابوں میں بھی ایسے لاتعداد معجزے اور حقائق موجود ہیں جنہیں اکثر دانشور دل کی گہرائیوں سے قبول نہیں کرتے۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بھڑکتی آگ میں کسی انسان کا کودنا اور زندہ بچ جانا، لاٹھی کا سانپ کی شکل میں اختیار کر لینا، دریا کا درمیان سے اس طرح پھٹ جانا کہ خشکی کا راستہ پیدا ہو جائے، یہ اور دیگر بے شمار حقائق ہماری مقدس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کائنات کا وجود میں آنا بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ قدرت کے کرشموں سے انکار کرنا کفر کی علامت۔ بات اپنے اپنے عقیدے کی پختگی کی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ سیاہ و سفید کا فیصلہ مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ میں نے اس ذکر کو اس لیے چھیڑا ہے کہ جو حالات میرے ساتھ پیش آ رہے تھے وہ بھی نہایت پراسرار اور ناقابل فہم تھے، لیکن میری ذات ان واقعات کی نفی بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں خود ان کا گواہ ہوں۔ پیپر کو جیب میں ڈالنے کے بعد میں عقلی گھوڑے دوڑانے کے بارے میں غور کر رہا تھا، جب میں نے محسوس کیا کہ کسی بچے کے ہاتھ کی استفوانی انگلیوں نے میری سیدھی کلائی پر اپنی گرفت جمائی۔ وہ انگلیاں گوشت پوست کی قید سے یکسر آزاد تھیں، ان کی مضبوط گرفت مجھے اپنی کلائی میں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ذہن پر غنودگی کا غلبہ بھی اتنی سرعت سے ہوا کہ میں اپنے آپ کو ان کرخت انگلیوں کی قید سے چھڑانے کی کوشش نہ کر سکا۔ پھر جو کچھ ہوا اس کی روداد بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں غنودگی کی حالت میں 2-4 قدم اٹھاتا ہوا اپنے بنگلے کے اوپری حصے کی طرف جا رہا تھا۔ کوئی نادیدہ قوت میرے اعصاب پر پوری طرح حاوی تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا، سن سکتا تھا، لیکن اپنے کسی ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھا۔ ماورائی طاقتوں نے مجھے پوری طرح اپنے قابو میں کر رکھا تھا۔ میں بنگلے کے اوپری حصے سے نکل کر کھلی سڑک پر آ گیا۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے میرے قدم زمین سے اٹھ گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہوا کی شائیں شائیں کی تیز آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں برق رفتاری سے فضا میں پرواز کر رہا۔ وقت کی رفتار بھی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ کبھی صبح کا جالا اندھیرا، کبھی سورج کی تیز روشنی کی تمازت، شام کا جھٹ پٹا اندھیرا، رات کی تاریکی، کبھی چاند اور ستاروں کا نظر آ کر غائب ہو جانا، کبھی دن کے اجالے کا تیزی سے پھیل کر اندھیروں میں مدھم ہو جانا، سب کچھ طلسمی اور ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ سوکھی ہڈیوں والی انگلیوں کی گرفت کی ناقابل برداشت چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید اس تکلیف کی شدت کا احساس ہی میرے ذہن کو مفلوج کرنے کا سبب تھا، لیکن ایک حیرت انگیز بات اور بھی تھی، میری آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی نیند کا خمار نہیں ابھرا۔ مجھے ہر شے دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ وقت گزرنے کا احساس بھی مقصود ہو کر رہ گیا تھا۔ بچے کی پراسرار آنکھ نے مجھے خاموش رہنے کی تاکید کی تھی۔ اس نے منع نہ کیا ہوتا تو شاید تب بھی میری قوت رفتار میرا ساتھ نہ دیتی۔ میں کسی ساحرانہ جال میں بری طرح جکڑ کر بے بسی کا شکار ہو گیا تھا، جب کرب میں ڈوبی ہوئی وہی مدھم آواز سرگوشی بن کر میرے کانوں میں گونجی، میری ہدایت کو فراموش مت کرنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، ورنہ سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ میں نے جواب دینے کی کوشش کی، چپ رہتے رہتے میرا دم گھٹنے لگا تھا، مگر قوت گویائی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں فضا میں معلق کسی سیارے کی طرح تیرتا رہا۔ پھر مجھے ایک جھٹکا سا لگا، میری نظروں کے سامنے سے دھند کی چادر یکلقت سرک گئی۔ مجھے قرب و جوار کی ہر شے نہایت صاف اور واضح طور پر نظر آنے لگی۔ میں کسی عمارت کے زمین دوز تہہ خانہ میں کھڑا تھا، جہاں ایک طرف کاٹ کباڑ جمع تھا اور دوسری طرف پختہ زمین پر ایک عورت اس قدر قسم پرسی کے عالم میں بے یار و مددگار پڑی تھی کہ اسے دیکھتے ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ میری نظریں اس کے وجود پر جم کر رہ گئیں۔ اس کے جسم پر کپڑے کی ایک معمولی سی دھجی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن برہنہ ہونے کے باوجود اس کے اندر ایسی کشش بھی باقی نہیں رہ گئی تھی جو کسی جنس مخالف کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون میں کوئی گرمی یا حرارت پیدا کر سکتی۔
اگر اس کی آنکھیں کھلی نہ ہوتیں اور گردن سے اوپر کا حصہ صحیح سلامت نہ ہوتا تو میں اسے کسی بدنصیب عورت کی جلی ہوئی لاش ہی سمجھتا۔ اس کے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے موجود تھے جن کی سیاہی مائل رنگت دیکھ کر یہی اندازہ قائم کیا جا سکتا تھا کہ اس کے چہرے کے مختلف حصوں کو بار بار کسی دہکتی ہوئی شے سے اس طرح داغا جاتا رہا ہے کہ وہ کرب اور اذیت سے دوچار ہونے کے باوجود زندگی کی قید سے چھٹکارا نہ حاصل کر سکے۔ اس کے جسم کے اکثر حصوں سے پی بہہ رہی تھی جس کا تافن پورے ماحول کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ اس کے سینے کو اس انداز میں زخمی کیا گیا تھا کہ وہ کچوکے لگے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کر چکا تھا جس پر جا بجا جمع ہوا خون بھی سیاہ پپڑیوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے اطراف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اور پیروں کو زنجیروں سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ وہ کروٹ بدلنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر موت کی حسرتیں تڑپتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی بے نور آنکھیں چھت پر مرکوز تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کی پلکیں جھپکتی پھر وہ سوکھے ہوئے حلق سے ایک کربناک سسکی لے کر دوبارہ چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگتی۔ وہ ظاہر حالت میں اپنی عمر سے کہیں زیادہ نظر آ رہی تھی کہ وہ اس حال تک کس جرم کی پاداش میں پہنچی، لیکن اس کے وجود کا کھنڈر اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ عمارت کبھی بہت حسین رہی ہوگی۔ وہ جن لوگوں کی قید میں تھی وہ یقیناً خونی درندوں سے زیادہ بے رحم ہوں گے۔ اگر ان میں انسانیت ہوتی تو اسے مسلسل اذیتیں دینے کی بجائے ایک ہی بار گولی مار کر یا گلا گھونٹ کر ختم کر چکے ہوتے۔ میں کسی بے جان مجسمے کی مانند خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ ایک انجان خوف مجھے پسینہ پسینہ کر رہا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ مجھے اس جگہ کیوں لایا گیا تھا؟ کیا میں ہوش میں تھا یا کسی خواب کی کیفیت میں دوچار تھا؟ ابھی میرے ذہن میں مختلف سوالات گڈمڈ ہو رہے تھے کہ دو ہٹے کٹے پجاری جن کی نگاہوں سے نفرت، حقارت اور درندگی جھانک رہی تھی، تہہ خانہ کے باہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ میں ایسے زاویے پر کھڑا تھا کہ ان کی نگاہوں میں نہیں آ سکا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ تہہ خانے میں میری موجودگی چونکہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے عورت کے سوا کسی اور طرف دیکھنے یا متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہ محسوس کی ہو۔ میں دھم سادے خاموش کھڑا رہا۔ وہ قدم اٹھاتے عورت کے قریب جا کر رک گئے۔ تم عورت کے ہونٹوں سے درد بھری آواز ابھری، اب کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہارا من ابھی تک شانت نہیں ہوا؟ نہیں، دراصل پجاری نے بڑے سرد لہجے میں جواب دیا، جب تک تیرے پلید شریر اور گندی آتما کا سمبند قائم ہے ہم شانت نہیں ہو سکتے۔ اس کا کارن تو بھی جانتی ہے۔ اگر میں پاپن ہوں تو تم دونوں ایک ہی بار میرا کریا کرم کیوں نہیں کر دیتے؟ عورت نے تڑپ کر کہا، بار بار میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کیوں آ جاتے ہو؟ چنتا مت کر کسی فاحشہ عورت، ہم تیری یہ آشا بھی پوری کر دیں گے، پرنتو تجھے پہلے اپنی زبان کھولنی پڑے گی۔ دوسرے پجاری کے لہجے میں بھی عورت کے لیے رحم کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے عورت کو گھورتے ہوئے غرا کر کہا، اس حرام کے تخم کا نام اگل دے جس نے تجھے دھرم سے منہ موڑ کر پاپ کا راستہ دکھایا تھا۔ میں نے کوئی پاپ نہیں کیا۔ عورت نے خود کو زنجیروں کی قید سے آزاد کرنے کی خاطر ہاتھ پیر چلاتے ہوئے حقارت سے کہا، جس نے میرے پتر جیون میں زہر، جس نے میرے ساتھ زور زبردستی سے اپنا منہ کالا کیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرا دوست تھا۔ میں تمہیں پہلے بھی اس کمینے کا نام خبردار۔ جواب میں پجاری نے اتنی شدت سے عورت کے منہ پر لات ماری کہ اس کے ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ پھر چیخ کر بولا، اگر تو نے دوبارہ اس دیوتا سمان بھلے مانس کا نام اپنی زبان سے لیا تو میں تیری زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ یہ سیدھی طرح زبان نہیں کھولے گی، دراصل پجاری نے شفاق انداز میں کہا۔ پھر اس نے ہاتھ کاٹ کباڑ کے پاس رکھے ہوئے مٹکے نما برتن کو بڑھ کر اٹھا لیا۔ اس کے تیور خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ دوبارہ قریب جا کر اس نے مٹکے میں موجود سیاہ رنگ کا کوئی بدبودار تیل عورت کے جسم پر لوٹ دیا۔
یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دوسرے پجاری نے احتجاج کیا۔ اگر یہ مر گئی تو ہم اس دشت کا نام پتہ کس طرح معلوم کریں گے؟ اس کی آتما سے دراصل پجاری ہذیانی انداز میں بولا۔ پھر اس نے جیب سے ماچس نکال کر تیل کو آگ لگا دی۔ تہہ خانے میں شعلے بھڑک اٹھے۔ عورت کی کربناک چیخوں کی آوازیں میرے وجود کو لرزہ بر اندام کرنے لگیں۔ زندگی اور موت کا بھیانک اور شیطانی کھیل دیکھ کر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ میں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر ہٹے کٹے پجاریوں کی سمت چھلانگ لگانے کی ٹھانی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میری کلائی پر استقوانی انگلیوں کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ اپنی موت کو دعوت مت دو۔ میں نے تمہیں ہر حال میں زبان بند رکھنے کا مشورہ۔ کرب میں ڈوبی ہوئی وہی آواز پھر میرے کانوں میں گونجی، لیکن اس کا جملہ ادھورا ہی رہا۔ اس آواز کے ابھرتے ہی دونوں پجاری اس طرح چونک کر اٹھے اور میری سمت پلٹے جیسے انہیں اچانک کوئی ایسی شے مل گئی ہو جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ پھر وہ خوفناک انداز میں میری طرف جھپٹے، لیکن اسی لمحے میری کلائی نادیدہ گرفت کے شکنجے سے آزاد ہو گئی۔ پھر مجھے ایسا لگا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ میں خود کو فضا میں گردش کرتا دیکھ کر خوف سے چیخ اٹھا، بچاؤ بچاؤ! دانش دانش میرے بچے، ہوش میں آؤ! میں نے ماں کی مانوس آواز سن کر آنکھیں کھول دی۔ میرے ذہن کو دوسرا جھٹکا لگا۔ میں اس وقت کسی تہہ خانے کی بجائے اپنی خوابگاہ میں اپنے بستر پر موجود تھا۔ میری ماں میرے قریب بیٹھی مجھے حیرت سے گھور رہی تھی۔ تم شاید کوئی خواب دیکھ کر ڈر گئے تھے، ماں نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سوتے میں ہاتھ چلا کر تم بچاؤ بچاؤ کہہ رہے تھے۔ مجھے بتاؤ دانش، کیا خواب دیکھا تھا تم نے؟ کس بات نے تمہیں خوفزدہ کر دیا تھا؟ جی وہ شاید تھکن کا نتیجہ تھا۔ میں نے دیدہ و دانستہ گوئی سے کام لیا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ سوتے میں کیا کہہ رہا تھا۔ آپ کو بلا وجہ میری خاطر زحمت ہوئی۔ ماں نے بڑے پیار سے میرے شانے کو تھپ تھپایا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ انہیں میرے جواب کی صحت پر یقین نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ چلی گئی تو میں نے سب سے پہلے جیبوں کو ٹٹولا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے اٹھ کر خوابگاہ کو اندر سے بند کیا، پھر کپڑوں کی الماری کو کھول کر دیکھا تو وہ پر اسرار پیپر اندر موجود تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن بچے کی آنکھ اس وقت قطعی بے جان نظر آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں گزرے لمحوں کا ایک ایک منظر تازہ ہونے لگا۔ میری عقل اس عقدہ کو حل کرنے سے قاصر تھی۔ عورت کے چہرے کا ایک ایک نقش میرے ذہن میں اجاگر ہو رہا تھا۔ اس کی بے بسی، اس کی ویران آنکھوں میں تڑپتی موت کی حسرت، اس کا داغدار جسم جسے بڑے ظالمانہ انداز میں عبرت کا نشان بنایا گیا تھا۔ دونوں ہٹے کٹے پجاریوں اور عورت کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی میرے کانوں میں سرگوشی کے انداز میں گونج رہی تھی۔ وہ عورت سے کسی ایسے شخص کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے تھے جس نے ان کے خیال کے مطابق اسے گناہ پر اکسایا تھا، لیکن عورت نے جب ان کے کسی ساتھی کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرایا تو دونوں پجاری غضبناک ہو گئے۔ دراصل پجاری اپنے اشتعال پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے عورت پر تیل چھڑک کر اسے اپنے ساتھی کے منع کرنے کے باوجود شعلوں کے حوالے کر دیا۔ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک مظلوم عورت کی اذیت ناک چیخوں نے میری مردانگی کو للکارا۔ میں نے اسے بچانے کے لیے جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن کسی ماورائی قوت نے میرے قدم جکڑ رکھے تھے۔ پھر کرب میں ڈوبی ہوئی بچے کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اس نے کہا تھا میں اپنی موت کو دعوت دینے سے گریز کروں۔ وہ مجھے یاد دلا رہا تھا کہ اس نے مجھے ہر حال میں سختی سے زبان بند رکھ کر صرف تماشا دیکھنے کی تلقین کی تھی، لیکن وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ دونوں پجاری جو تہہ خانہ میں میری موجودگی سے بے خبر تھے، اس ندیدہ بچے کی آواز سن کر اس طرح چونکے تھے جیسے انہیں کسی گمشدہ قیمتی شے کا سراغ مل گیا ہو۔ وہ بڑے خوفناک انداز میں آدم خور درندوں کی طرح میری طرف لپکے تھے۔ اسی لمحے میری کلی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ پھر ماں کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھولی تو اپنی خوابگاہ میں تھا، اور اب پیپ کے اندر سیال ماری میں محفوظ وہ آنکھ بالکل بے جان نظر آ رہی تھی جسے میں پورے ہوش و حواس میں پتلیوں کو حرکت دیتے
اور پلکوں کو جھپکاتے دیکھ چکا تھا۔ اس کی کہی ہوئی باتیں بھی میرے ذہن میں سرائے بازگشت بن کر گزر رہی تھی۔ حالات جس انداز میں کروٹ بدل رہے تھے وہ میرے لیے ناقابل یقین ہی تھا۔ دفتر میں جوگیا کی آمد، گفٹ پیک کھولنے کا مشورہ، سگار باکس کے اندر رکھے ہوئے سرخ کاغذ میں لپٹے ہوئے پیپر کا برآمد ہونا، فاخرہ سے میری شادی کا وقتی طور پر التباس، زنجیروں میں جکڑی ہوئی وہ عورت جو زندہ ہونے کے باوجود مردوں سے بدتر حالات سے دوچار تھی۔ دونوں پجاریوں کا بچے کی آواز سن کر شکاری عقاب کی مانند میری طرف جھپٹنا، پھر ہوش آنے پر میرا اپنی خوابگاہ میں موجود ہونا، اتنی ساری باتیں محض خواب میں نہیں ہو سکتی تھی۔